جز کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سے 7ویں جز کی ابتدا کریں گے۔ تو پہلے میں قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدا کرتے ہیں جی۔ قل یا اہل الکتابی، قل فعل امر ہے، قاف واو لام مادہ ہے، انت اس کا فاعل، قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، یا حرف ندا مضاف جو ہے وہ منصوب ہو گیا ندا کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کی، یہ پہلی بات جو انہیں کہی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے کسی بات سے۔ لا نہیں کا ہے، نون ڈراپ ہے، غین لام واو مادہ ہے، باب نون، غلا یغلو، غلا یغلو، غلو کرنا یعنی افراط و تفریط کرنا، کسی چیز کو بہت بڑھا دینا۔ انتم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تغلو کہ تم غلو نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، فی حرف جر دینکم، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی۔ ابھی کل یا پرسوں 12 ربیع الاول تھی، آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر غلو کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ بدعت ہمیشہ بچے جنتی ہے، بدعت کبھی بھی اکیلی نہیں رہتی ہے۔ بدعت اور سنت میں فرق یہی ہے کہ سنت مستقل رہتی ہے، جو احکامات دین ہیں وہ مستقل رہتے ہیں، اور جب کوئی نئی چیز کریٹ کی جاتی ہے تو اس کی مختلف شکلیں آتی رہتی ہیں، وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع ہوا، آج وہ کہاں پہنچ چکا ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے جو دین میں غلو کر رہے ہیں اور چیزوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی سناؤں گا، کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کی ہیبت جو ہے وہ ہمیں حق بات کہنے سے کبھی بھی نہ روکے۔ اگر ہمیں ایک صحیح بات کا علم ہے، ہمیں حق بات کا علم ہے، تو ہمیں لوگوں کے ڈر سے اس سے منع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہیں بیان کرتے، پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ناراضگی گئی بھاڑ میں، حقیقت بات بیان کی جائے گی، درست علم بیان کیا جائے گا۔ ناراضگی کی بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہم السلام اگر جن سے مخاطب تھے، اگر ان کی ناراضگی سے خوف زدہ ہوتے تو پھر کبھی بھی حق بات بیان نہ ہو سکتی۔ حق بات کبھی بھی بیان نہیں کی جا سکتی، دعوت کبھی بھی مکمل نہیں دی جا سکتی کہ جب تک کہ اگلوں کی ناراضگی کا خوف دل سے نہ نکال دیا جائے۔ تو جی ناراض ہو جائیں گے، جی برا مان جاتے ہیں، جی ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، بھاڑ میں گئی دل آزاری۔ یعنی دین کو بدل دو، دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کر دو، یہ سب برداشت ہے، ناراضگی برداشت نہیں ہے۔ اور جو اللہ ناراض ہو رہا ہے
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت حوض کوثر پہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، بس لگے ہوئے ہیں، مست ہیں، روکنے والے بھی خاموش ہیں۔ تو جنہوں نے رکنا ہے انہوں نے تو کیا رکنا ہے، نہیں جی رواداری ہے، بھاڑ میں گئی رواداری ایسی۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق کی، غیر الحق کی اب یہ ایک یعنی حق کے علاوہ کسی چیز کا بھی جو ہے وہ اپنے دین میں تم غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ، سو لا نہیں کا اتبع یتبع باب افتعال سے آ گیا، پیروی کرنا، سو لا تتبعوا نون ڈراپ ہو گیا، لائے نہیں ہے، انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا تتبعوا تم سب پیروی نہ کرو، احواء قوم، احوا ہوا کی جمع ہے، احوا اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشیں، قوم نکرہ آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے اس کا، یعنی ایک قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ اس قوم کی صفت ہے، یہ صفت ہے اس قوم کی، یہ پورا جملہ۔ قد ضلوا، قد فعل ماضی قریب تاکید، ضل یضل گمراہ ہونا، قد ضلوا ہم فاعل فعل ماضی، قد ضلوا جو گمراہ ہو چکے، من قبل، من حرف جر، قبل پہلے، اس سے پہلے۔ اب یہ قبلو آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے من کی وجہ سے، جب بھی کبھی ظرف آپ کو اس طرح سے حرف جر کے بعد بھی مرفوع ملے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، من قبلی ہی ہو سکتا تھا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اب یہ دوسری صفت ہے کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، قد ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا باب افعال، اضل یضل گمراہ کرنا، وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً بہت سوں کو۔ اور یہ تیسری صفت ہے، یہ تیسری صفت ہو گئی، یہ دوسری ہو گئی، یہ پہلی صفت تھی اس قوم کی، قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا بہت سو کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ہم فاعل فعل ماضی اور وہ گمراہ ہو گئے، ان حرف جر سواء السبیل سیدھے راستے سے، مرکب اضافی متعلق فعل۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لعنت کیے گئے، لعنا اس نے لعنت کی، لعنا اس پر لعنت کی گئی، لعنا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، یہ الذین کفروا جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے، یہ ہے نائب الفاعل، یعنی لعنت کی گئی جو جنہوں نے کفر کیا ان پر، یہ ہو گیا اسم موصول، یہ ہو گیا اس کا صلہ، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، الذین کفروا، اب یہ متعلق فعل کفروا ہے، من بنی اسرائیل، من حرف جر، بنی اسرائیل میں سے، بنی مجرور ہے من کی وجہ سے مرکب اضافی، علی لسان داود، یہ علی بھی متعلق فعل لعنا ہے، یعنی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہاں تک یہ ہو گیا پورا نائب الفاعل لعنا کا، علی لسان داود یہ متعلق فعل لعنا ہے، علی حرف جر لسانی مجرور، یعنی داؤد علیہ السلام بزبان داؤد علیہ السلام، یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی ان پر، علی لسان داود، اب داود وعیسیٰ بن مریم کہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں نے لعنت کی ان لوگوں پر جو لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ذالک یہ جو لعنت تھی یہ اس کی طرف ہے، لعنت کی طرف ہے، ذالک اب یہ با سببیہ ہے، ما موصولہ، عصوا عین صاد وا مادہ، وا ہے یہ یا ہے، عین صاد یا مادہ، عصا یا عصی باب دارا با سے، نافرمانی کرنا، ذالک یہ لعنت یہ مبتدا ہو گیا، یہ متعلق خبر، بما کانوا ما موصولہ، بما عصوا، عصوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، ذالک بما عصوا یہ لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اب وہ عطف السببیہ کہ اور کیا سبب تھا،
وکانو، کانو کا ہم اسم ہو گیا، اور یعتدون اس کی خبر ہے۔ اعتدا یعتدی باب افتعال میں سے حد سے آگے بڑھ جانا، وکانو یعتدون اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ کانو لا یتناہون، کانو اس کا اسم ہو گیا ہم، لا یتناہون یہ ہو گیا خبر کانو، اور ان منکرن یہ متعلق خبر۔ یہ متعلق فعل یتناہون، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر کانا ہے۔ لا نفی کا تناہا یتناہا باب تعاف تفاعل، تفاعل یتفاعلو یعنی آپس میں کسی چیز کا اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ کانو لا یتناہون، ہم اس کا فاعل، یعنی وہ ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے ان منکرن، منکر بات سے، غلط بات سے، بری بات سے، ان منکرن، منکرن نکرہ کسی بھی بری بات سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارا حال بھی ہو گیا ہے، ہمارے سامنے گناہ ہو رہے ہوں، گالی دی جا رہی ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، غیبت بولی کی جا رہی ہو، منع شن ہم کوئی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک خوف آ چکا ہے، او جی اگلا ناراض نہ ہو جاوے، بھاڑ میں گئی اگلے کی ناراضگی، ہمیں نہیں عن المنکر ہلہار میں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ ایک تو وہ نافرمان تھے، حد سے آگے بڑھنے والے تھے، کانوا لا یتناہون کہ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان منکرن یعنی نہیں عن المنکر کرتے ہی نہیں تھے۔ فعلوہ اب یہ صفت اس کی ہے کہ جو انہوں نے کیا، فعلوہم اس کا فاعل ہو مفعول یا منکر کی طرف ہے، کہ وہ کیوں منع نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ خود وہ اس گناہ کا شکار ہوتے تھے۔ تو جو آدمی جس گناہ کا شکار ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہوئے اس کی اپنا نفس اس کو روکتا ہے، اور یہ وہ شیطان کا جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کو بھی منع کرنے سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ بے شک، یعنی قرآن میں اس طرح سے کہ ہر حال میں آپ نہیں عن المنکر کریں، بھلے آپ خود ہی کیوں نہیں اس گناہ کا شکار ہیں، اس کے باوجود بھی کریں۔ علماء نے اس کا فائدہ لکھا ہے کہ جب اگر میں غیبت کرتا ہوں اور میں کسی کو منع کر رہا ہوں کہ یار تم غیبت نہ کیا کرو، تو میرا نفس مجھے بھی آگے سے جھنجھوڑے گا، تم خود تو کرتے ہو، حیا کرو، تو پھر اس طرح سے انسان کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لام اب اس سارے واقعے کا جواب ہے، بئس بہت برا ہے، ما موصولہ، کانو ہم اس کا اسم، یفعلون اس کا خبر، فعل یفعل کرنا، ہم اس کا فاعل، لبئس ما كانوا یفعلون بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرن، ترا انت فاعل فعل مضارع، ترا آپ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، کثیرن بہت زیادہ یہ اس کا مفعول، منہم ان میں سے، ترا کثیر منہم آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ یتولون یہ اس کثیرن کا یہ اس کثیرن کی تمییز بھی ہو سکتی ہے، اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، باب تفاعل سے تولا یتولا دوستی کرنا، یتولون ہم اس کا فاعل فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یتولون الذین کفروا، الذین کفروا یہ مفعول ہے اس کا کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئسا پھر وہی لام جواب واقعہ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، بئسا بہت برا ہے، ما قدمت انفسهم ما موصولہ، قدم یقدم آگے بھیجنا، لہم متعلق پھر ان سب کے لیے، انفسهم یہ اس کا فاعل ہے قدمت کا، لبئس ما قدمت لہم انفسهم انہوں نے اپنے لیے جو آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ جو سبب ہے، ان سخط اللہ، سخط یسخط ناراضگی، ان سخط اللہ اس فاعل ہے، سخطہ کا علیہم متعلق فعل سخطہ، ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہے، وفی العذاب ہم خالدون، فی العذاب عذاب میں، ہم مبتدا خالدون خبر کہ وفی العذاب ہم خالدون عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا واو استئنافیہ نیا جملہ ہے، لو شرط ہے، شرطیہ ہے، لو کانو ہم اس کا اسم ہے، یؤمنون اس کی خبر ہے کانو کی، یؤمنون حمزہ میم نون مادہ باب افعال، آمن یؤمن ایمان لانا فعل مضارع کا صیغہ ہے، ولو کانوا یؤمنون اگر وہ ایمان لے آتے، کس پر ایمان لانا ہے؟ باللہ والنبی، تو یہ دو
متعلق فعل ہو گئے یؤمنون کا با حرف جر کی وجہ سے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اگر وہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لے آتے. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اور کون سا؟ دیکھیں اب یہ تین چیزیں ہو گئیں. یہ بھی مجرور کہلائے گا اس با کے اثر کی وجہ سے. ما موصولہ، انزل ماضی فعل ماضی مجہول کا صیغہ، انزل جو اتارا گیا الیہ اس کی طرف، یہ ہوئی نبی کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. سو وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ان پر نازل کیا گیا. یہ جواب شرط ہے، ما نفی کا ہے، ما نہیں بناتے. اتخذوہم اولیاء، اولیاء دوست، یہ مفعول اول یہ مفعول ثانی. سو ہم اس کا فاعل فعل ماضی، یعنی متخذوہم اولیاء، یہ پیچھے بھی ذکر ہوا ہے نا کہ یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں کفار کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، نبی پر اور اس کے اوپر نازل کی گئی کتاب پر، نہ بناتے ان کو دوست. متخذوہم اولیاء ولکن، لیکن، لاکن کثیرن اسم لاکن خبر لاکن، ولکن کثیر منہم فاسقون لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. لتجدن اشد الناس، لام تاکید نون تاکید، وجد یجد پانا، تجدو یہ چونکہ تاکید کا صیغہ ہے، انت فاعل فعل مضارع. لتجدن آپ ضرور بالضرور پائیں گے، مفعول اشد الناس لوگوں میں سے بہت زیادہ، اشد بہت زیادہ، افعلوا کے وزن پر تفصیل کا صیغہ، اشد الناس بہت زیادہ. عداوتن یہ تمییز ہے اشدہ کی، یعنی دشمنی میں بہت زیادہ پائیں گے. لام حرف جر للذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے، یعنی آپ لوگوں میں سے دشمنی میں بہت زیادہ پائیں گے، یعنی مسلمانوں کے لیے دشمنی میں بہت زیادہ پائیں گے. الیہودا یہودیوں کو، یہ مفعول الثانی، یہ مفعول ایک، یہ مفعول دو. والذین اشرکوا یہ واو عطف کا یہ تیسرا مفعول. الذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اشرک یشرکو باب افعال، یعنی آپ یہودیوں کو اور مشرکوں کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے دشمنی پر پائیں گے، یعنی ان کے اندر مسلمانوں کے لیے دشمنی بہت زیادہ ہے. وَلَتَجِدَنَّ سیم وہی، لَتَجِدَنَّ انت فاعل تاکید کا صیغہ ہے. اقربہم اب یہ مفعول ایک ہے، اقربہ یہ اس کا صیغہ ہے، اسم التفضیل اقربہم بہت زیادہ قریب. ہم یہ وہی الناس میں سے، یعنی لوگوں میں سے بہت زیادہ قریب پائیں گے. مودتاً مودتاً دوستی کے لیے، یعنی وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً آپ قریب پائیں گے دوستی میں. لِلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے. کس کو؟ یہ ہے الَّذِينَ قَالُوا پورا جملہ مفعول. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً اب مودتاً تمییز ہے اقرب کی کہ کس چیز میں قریب پائیں گے. الذین قالوا انا نصارا وہ لوگ جنہوں نے کہا، یہ اس کا صلہ ہو گیا، کیا کہا؟ انا نصارا، ان حرف تاکید، نحن اسم انا، نصارا خبر انا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسائی ہیں، یعنی آپ عیسائیوں کو مسلمانوں کے لیے دوستی میں زیادہ قریب پائیں گے. ذالک اب یہ سبب کیا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے زیادہ دوست کیوں ہو سکتے ہیں؟ ذالک سبب، یعنی یہ ذالک یہ اس مودت کی طرف اشارہ ہے. بِأَنَّ مِنْهُمْ با سببیہ، بِأَنَّ مِنْهُمْ کیونکہ ان میں سے ان میں ہیں قسیسین، قسیسون، قسیسن یہ اس کی جمع ہے اور یہ اسم انا ہے، یہ اسم انا ہے. قسیسین، قسیسن کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ان کا سردار جو ہیں. سو ذالک بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قسیسین وَرُہْبَانًا، رہبانن راہب ان کی جمع ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا ترک کر کے عیسائیوں میں سے جو کلیسا میں بیٹھے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ان سب کا حال یہ ہے، واو حالیہ ہے. أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہم اسم انا، لا يستكبرون خبر انا، لا نفی کا، یستکبرون باب استفعال میں سے مضارع کا صیغہ، ہم اس کا فاعل یعنی تکبر کرنا. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی جو قسیس ہیں اور جو رہبان ہیں ان کے
اب خیر آج کے نہیں، یہ اس وقت کی بات تھی کہ ان کے جو قسیس ہیں یا جو ان کے راہب جو لوگ ہیں وہ چونکہ متکبر نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ حق کو قبول کرنے میں آسانی ان کو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی بنسبت یہودیوں کے اور مشرکوں کے، عیسائی زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کا سبب آپ اس کا مشاہدہ کر بھی سکتے ہیں، اور سیرت النبویہ اور اسلامی تاریخ میں یہ بات کافی حد تک ثابت بھی ہے کہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں خاص طور پہ، ان کا اسلام لانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت یہودیوں کے یا مشرکوں کے۔ یعنی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ اوورآل مشاہدہ کریں، عیسائی زیادہ تر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر مشرک ہیں، اور یہودی یہ تھرڈ نمبر پر ہیں کہ یہ اتنی ڈھیٹ قوم ہے کہ یہ اڑیل قسم کی نا متکبر قوم ہے، اس لیے یہ حق کو زیادہ، تکبر بہت بڑی چیز ہے جو ممنوع، جو مانع ہو جاتی ہے حق کو قبول کرنے میں۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین میں حق کے علاوہ کسی چیز میں جو ہے وہ نہ حق مبالغہ آرائی نہ کریں، یعنی لا تغلوا فی دینکم غیر الحق کی، یعنی ناحق مبالغہ نہ کرو، یعنی مبالغہ کرو تو وہ بس جائز حدود تک ہونا چاہیے، یعنی اتباع حق کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ جس شخصیت کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا اس کے بارے میں بے حد مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، اسے دائرہ نبوت سے نکال کر مقام الہیت تک پہنچا دو، جیسا کہ مسیح کے بارے میں تم نے کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے مگر تم نے انہیں معبود بنا دیا، اور یہ اس لیے کہ تم اپنے مشائخ کی اقتداء کرتے رہے ہو۔ ان مشائخ ضلالت کی اقتداء جو تمہارے اسلاف تھے اور زمانہ قدیم میں گمراہ ہو چکے تھے۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا بات واضح ہوگی کہ جو اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سادہ لوگ جن کو لوگ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کی حد تک لے جاتے ہیں کہ آپ کو مقام نبوت سے بھی اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، یہ زیادتی ہے، الٹا یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ آپ کو مقام نبوت سے اوپر کر دینا، آپ کو الہیت کے قریب کر دینا، آپ کے اندر ان صفات کا تذکرہ کرنا جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی ہے، اور یہ لوگ صرف کیا ہے کہ وہ جو محبت کا ایک لبادہ اوڑھ کر اتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ سادہ لوگوں کو کہ وہ ان مولویوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مشائخ کی اقتداء کرتے رہے ہو۔ مشائخ کی اقتداء کا تو نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ مشائخ جو ہیں وہ خود بھی اس غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راہ حق کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی وہ خود بھی گمراہ تھے، واضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبيل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، یعنی برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، یعنی ایک دوسرے کو گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع نہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا لبئس ما كانوا يفعلون، بلا شبہ وہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں چند احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے ایک عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کسی برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور جو وہاں موجود ہو وہ اسے ناپسند کرے، اور ایک بار آپ نے فرمایا وہ اس کی تردید کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس برائی کے وقت موجود ہی نہ تھا، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو مگر وہ اس برائی کو پسند کرے تو ایسے ہے جیسے وہ وہاں موجود تھا۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں جو برائیوں کو بیٹھے جناب ان کے بارے میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے باعث اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ قرار دے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کی
ہیبت اسے حق بات کہنے سے باز نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی بات کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عرض کی گئی اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت کے لیے پیش کر دے جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو۔ منافقین کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو کچھ ان کے نفسوں نے اپنے واسطے آگے بھیجا ہے بہت برا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر یقیناً آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا کفر، ہٹ درمی، انکار حق، دشمنی، لوگوں کو حقیر سمجھنے اور اہل علم کی شان میں گستاخی کے سبب ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کے مقدس خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگا، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو زہر دیا۔ انہوں نے آپ پر جادو کیا اور اپنے جیسے مشرکوں کو اکسا کر کئی بار آپ کے خلاف میدان جنگ گرم کیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً دوستی کے لحاظ سے مسلمانوں کے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، جنہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور انجیل کے منہاج پر قائم ہے۔ ان میں مجموعی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ دین مسیح پر ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں رقت اور شفقت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان میں قسیسین موجود ہیں، ان سے مراد ان کے خطباء و علماء ہیں۔ قسیسین کا واحد قسیسن ہے، اس کی جمع قصوص بھی آتی ہے، رہبان راہب کی جمع ہے، اس کے معنی عابد ہیں۔ یہ لفظ رہبتن سے مشتق ہے جس کے معنی خوف کے ہیں، اور یہ ایسے ہے جیسے راکب ان کی جمع رکبان اور فارس ان کی جمع فرسان آتی ہے۔ ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبانا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ راہب لوگ ہیں جو خانقاہوں اور ویرانوں میں ہوتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ذالک بانہم منہم قسیسین، تو آپ نے مجھے یہ آیت اس طرح پڑھ کر سنائی، یہ آگے جو لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم نے مزید آیات دیکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم 7ویں جز کی ابتدا کریں گے، اور سورہ مائدہ ہمارے اب تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔